بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقواما يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف رواہ البخاری. ہم موسیقی کے بارے میں بات کر رہے تھے. اس میں ہم نے موسیقی کے 4 پہلو بنائے تھے اپنی اس گفتگو کے، کہ ہماری جو گفتگو موسیقی کے بارے میں ہوگی ہم 4 پہلوؤں میں اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ان میں سے 2 پہلو ایسے تھے جن کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے تھے. آج تیسرے اور چوتھے پہلو کے بارے میں ہم بات کریں گے. تیسرا پہلو ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موسیقی کے بارے میں کیا سوچ اور فکر رکھتے تھے، ان کا موسیقی کے بارے میں کیا موقف تھا. جیسا کہ ہم پہلے اور دوسرے پہلو میں یہ بات کر چکے ہیں کہ قرآن اور حدیث وہ یقینی طور پر موسیقی کو حرام قرار دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ جو موسیقی کو پسند کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں یا گاتے ہیں یا اس سے لطف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مذمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اچھی گفتگو نہیں کی، جو کہ ہم پہلے سن چکے ہیں. تو اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہی اکتفا کر لیا جائے تو یہ کافی ہے، لیکن ہم صحابہ کرام یا ائمہ کے اقوال کو اس لیے لیں گے چونکہ ہم میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو موسیقی کو حلال سمجھتے ہیں، اور وہ اس کی حلت کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کرام کی طرف یا ائمہ دین کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو حلال جانتے تھے. تو اگر ہم صحابہ کی بات کریں تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ موسیقی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عید کے دن چند نابالغ لڑکیاں وہ دف بجا کر جنگ بعاث کے بارے میں چند اشعار پڑھ رہی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک آئے اور آ کر انہوں نے ایک بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ کیا یہ شیطانی میوزک اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ہے؟ مطلب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اشعار پڑھنے والی لڑکیوں کو یہ کہا کہ یہ شیطانی میوزک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا. یہ اس کے بارے میں ہم اپنے اگلے پہلو میں بات کریں گے کہ اس حدیث کی کیا حیثیت ہے. وہ بچیاں جو اشعار پڑھ رہی تھی تو اس کو علماء نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کس نظر سے دیکھا ہے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اندازہ لگائیے گا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر موسیقی کو ناپسند کیا کرتے تھے.
انہوں نے نعمان بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسان کا گورنر بنا دیا، اور نعمان بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسان جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، لیکن بیوی نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ اکیلے ہی میسان گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے چند اشعار کہے، جن اشعار میں انہوں نے شراب کا ذکر کیا اور رقص کا ذکر کیا، اور ان اشعار کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ میری بیوی میرے ساتھ نہیں آئی ہے، وہ جب یہ اشعار سنے گی کہ نعمان اس قسم کے اشعار کہہ رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہ شراب پینے میں اور رقص دیکھنے میں ملوث ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بچانے کے لیے یہاں پر آ جائے گی، اس نیت سے انہوں نے اشعار کہے تھے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، واپس بلایا اور کہا کہ نعمان یہ اشعار تم نے کہے ہیں؟ کہا جی امیر المومنین میں نے ہی کہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعمان بن عدی سے کہا کہ میں تمہیں اس گورنری سے معزول کرتا ہوں، تم نااہل قرار دیے جاتے ہو، اب تم گورنر نہیں ہو۔ تو نعمان بن عدی نے اپنی صفائی میں ایک بات کہی اور یہ کہا کہ اے امیر المومنین، آپ جانتے ہیں کہ میں شراب نہیں پیتا اور رقص سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے بارے میں یہی یقین رکھتا ہوں کہ تم ایسے کاموں میں ملوث نہیں ہو سکتے، لیکن صرف یہ اشعار کہنے کی وجہ سے جن میں تم نے شراب اور رقص کا ذکر کیا ہے، صرف یہ اشعار کہنے کی وجہ سے، اگرچہ کچھ بھی نیت تھی تمہاری، میں تمہیں معزول کرتا ہوں، آج کے بعد میری زندگی میں تم کسی بھی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ اب چند اشعار کہنے کی وجہ سے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ تو وہ اشعار اور آج کے اشعار، آپ اس میں ان دونوں میں اگر موازنہ کریں تو یقیناً ان اشعار سے زیادہ بیہودہ، گندے، غلیظ یہ ہمارے اشعار ہیں جن کو ہم گانوں میں گاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی عظیم صحابی تھے، اور ان کے نزدیک بھی موسیقی وہ حرام کا درجہ ہی حاصل کرتی ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کچھ اشعار پڑھتے ہو جو اچھے نہیں ہیں، درست نہیں ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ جی میں اشعار پڑھتا ہوں ایسے۔ تو انہوں نے اس شخص کو وہی حدیث سنائی جس کا ذکر ہم پچھلے پہلو میں کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ایک شخص کا پیٹ، اس کا دماغ پیپ سے بھرا ہوا ہے تو یہ بہتر ہے اس شخص سے جس کا پیٹ اور دماغ گانوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو درست سمجھتے تو یہ حدیث کبھی بھی اس کو نہ سناتے۔ اور اس کے بعد میں تذکرہ کروں گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اس قدر عمل کیا کرتے تھے کہ کوئی سنت ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، اور وہ صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حج کے موقع پر یہ گزر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ چند حاجی بیٹھے ہیں اور ان میں سے ایک حاجی اشعار پڑھ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اشعار کو سننے کی وجہ سے اس کو بد دعا دے دی، کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے، تم یہ کام کر رہے ہو۔ اور اس میں نافع رحمہ اللہ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، تابعی ہیں، بڑے عظیم تابعی ہیں، کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک بانسری کی آواز آئی۔ بانسری آپ جانتے ہیں یہ موسیقی کے آلات میں سے ایک آلہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے ہاتھ اوپر کیے اور انگلیاں اپنی کانوں میں دی اور بھاگ کر راستے کے دوسری جانب چلے گئے۔ نافع رحمہ اللہ نے اس وقت جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، بانسری کی آواز آنا بند ہو گئی، پوچھا کہ عبداللہ یہ کیا تھا؟
اس طرح آپ نے کانوں میں ہاتھ دیے، سمجھ آتی ہے، لیکن یہ بھاگ کر راستے کی دوسری جانب چلے جانا یہ کیا؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ایسے ہی بانسری کی آواز آئی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر بھاگ کر راستے کے دوسری جانب چلے گئے، اور میں نے بھی یہی پسند کیا کہ میں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کروں، اور میں نے بھی اپنے کانوں میں ویسے ہی انگلیاں رکھی، انگلیاں ٹھونسی، اور میں راستے کے دوسری جانب چلا گیا۔ تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جو موسیقی کو حرام قرار دے رہے ہیں، اور شاید ان کے بعد کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو موسیقی کے بارے میں کو اچھی گفتگو کرتا ہو۔ ہر صحابی وہ موسیقی کو حرام قرار دیتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وعیدیں سنائی ہیں، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ صحابہ اس کے بارے میں نرم پہلو رکھیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد اگر ہم چند تابعی یا تبع تابعین ان میں سے اگر کسی کو دیکھنا چاہیں کہ وہ اس بارے میں کیا پہلو رکھتے تھے، تو ان میں سب سے پہلے ہم عمر بن عبدالعزیز کو دیکھیں گے، جو اپنے بیٹے کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں اور ساتھ میں اپنے بیٹے کے استاد کو ایک خط لکھتے ہیں، اور اس خط میں جو تحریر کرتے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ اس کے ٹیچر سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو ادب سکھانے میں سب سے پہلا پہلو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو موسیقی کے آلات اور موسیقی گانے سے نفرت ہونی چاہیے، ایسی مجلسوں سے نفرت ہونی چاہیے، یہ ادب کا سب سے پہلا پہلو ہونا چاہیے میرے بیٹے کے۔ اور اس میں پھر انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا جس کو ہم پہلے سن چکے ہیں ابن ابی دنیا میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا جو ہے یہ دلوں میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، جیسے پانی گھاس کو پیدا کرتا ہے، پانی گھاس کو اگا دیتا ہے، ترکاریوں کو اگا دیتا ہے، جڑی بوٹیوں کو اگاتا ہے، اسی طرح گانا موسیقی کے آلات یہ دلوں میں نفاق کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ حدیث لکھی پھر انہوں نے، اور اس حدیث کے بعد لکھا کہ موسیقی کی محفلوں میں جانا یہ مشکل ہے، اس لحاظ سے کہ ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھیں ہی نہ، ایسی مجلسوں سے دور رہنا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن موسیقی پر عمل کر کے نفاق کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اور اس کے بعد اگر امام فضیل کو دیکھیں تو امام فضیل کہتے ہیں کہ گانا جو ہے یہ زنا کا منتر ہے، یعنی جیسے جادوگر جادو کرنے سے پہلے منتر کرتا ہے نا، اور جیسے منتر ختم ہوتا ہے تو جادو اپنی حقیقت واضح کرنے شروع ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جو گانا ہے وہ ایک منتر ہے زنا تک لے کر جانے کا۔ اس کے بعد ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گانا گانے کے دو نقصان ہیں۔ پہلا نقصان کہ یہ دل کو خراب کر دیتا ہے، خرابی کو پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے دل میں، اور دوسرا نقصان یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ چند ائمہ تھے تابعین تبع تابعین کہ ان کے نزدیک بھی موسیقی وہ حرام ہی ہے۔ اور اس میں میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ محمد بن منکدر یہ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جو موسیقی سے خود کو بچاتے تھے، ان کو مشک عنبر کے باغات میں داخل کیا جائے اور یہ خوشخبری سنا دی جائے ان کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ موسیقی سے بچ کر ہمیشہ کے لیے مشک عنبر کے باغات میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یا موسیقی کے دل دادا بن کر موسیقی کے اندر گم ہو کر اس سے عارضی طور پر لطف اندوز ہو کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے اور جہنم کا ایندھن بننا ہے۔
یہ اب اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم اعتراضات کی بات کریں کہ چند لوگ کچھ دلائل سامنے رکھتے ہیں اور جن دلائل کی بنا پر وہ موسیقی کو حلال قرار دیتے ہیں، اور وہ دلائل یقیناً باطل دلائل ہیں، خود گھڑے ہوئے دلائل ہیں، یا وہ ایسے دلائل ہیں کہ جن کی حقیقت کو وہ نہیں سمجھ پائے اور ان کو دوسری رخ میں دیکھ کر اور ان کی تعویل کر کے وہ موسیقی کو حلال قرار دینا شروع ہو گئے ہیں۔ ان میں اگر ہم سب سے پہلے بات کریں ان لوگوں کی جو ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، تو ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک موسیقی حرام نہیں ہے۔ ان کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ ائمہ اربعہ اس کو ناپسند کیا کرتے تھے، مکروہ جانتے تھے، ایک گروہ کہتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ حلال ہے۔ تو میں ائمہ اربعہ میں رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان چاروں پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات نصیب کرے، تو ان چاروں کے اقوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں موسیقی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے امام مالک رحمہ اللہ۔ امام مالک ایک عظیم امام ہے، اور اس لحاظ سے جو ہم پیچھے حدیث سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو موسیقی کا دل دادا ہے اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں انس بن مالک، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں محمد بن منکدر، اور محمد بن منکدر سے وہ حدیث روایت کرتے ہیں امام مالک۔ تو اگر امام مالک اس چیز کے قائل تھے کہ موسیقی حلال ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک حدیث کے راوی ہیں، ایسی حدیث جو ایک بہت بڑی وعید کو سمیٹے ہوئے ہے کہ ایسے شخص کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو ایسی حدیث کے راوی وہ کیسے ہو سکتے ہیں جو موسیقی کو حلال قرار دیں؟ تو یہ بات غلط ہے، باطل ہے کہ امام مالک جو ہیں وہ موسیقی کو حلال قرار دیا کرتے تھے۔ اور قاسم بن محمد یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ موسیقی کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو اچھا نہیں جانتا، اس کی مذمت کی انہوں نے۔ تو قاسم بن محمد کہتے ہیں میں نے پوچھا امام مالک سے کیا موسیقی حرام ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ دیکھو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو الگ الگ کریں گے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ موسیقی حق میں تو ہو نہیں سکتی، تو جب حق میں موسیقی نہیں ہے تو باطل میں یقیناً موجود ہوگی، تو اگر قیامت کے دن اس کی جگہ باطل میں ہے تو یقیناً یہ حرام ہے۔ تو امام مالک کے بارے میں اگر ہم یہ سنیں کہ یہ موسیقی کو حلال قرار دیتے تھے تو یہ بات غلط ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم امام شافعی رحمہ اللہ کو دیکھیں تو ان کے بارے میں ابن جوزی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عراق میں ایک ایسے گروہ کو دیکھا ہے جو کچھ اشعار پڑھتے ہیں، کوئی نئی چیز ایجاد کی ہوئی ہے انہوں نے، موسیقی کے بارے میں کہہ رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ ملحد لوگ اس کو تبدیلی کہتے ہیں کہ زمانہ تبدیل ہو چکا ہے، اب ان چیزوں کا دور ہے، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ زمانہ تبدیل ہو چکا ہے، اب ان کے مطابق چلیں۔ زمانہ کتنا ہی تبدیل ہو جائے، شریعت قیامت تک یہی رہے گی، احکامات یہی رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اسی طرح کی جائے گی۔ زمانے کے تبدیل ہونے سے دین تبدیل نہیں ہوتا۔ تو امام شافعی کہنے لگے میں نے کچھ زندیق لوگوں کو دیکھا ہے عراق میں جو اشعار پڑھتے ہیں اور وہ ملحد لوگ اس کو تبدیلی کا نام دیتے ہیں اور اس چیز کے ذریعے وہ لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں۔
اب یہ امام شافعی کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ زندیق ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم امام ابو حنیفہ کے بارے میں دیکھیں تو ان کے بارے میں بھی تفسیر قرطبی میں جز نمبر 14 میں یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ موسیقی حرام ہے. اس کے بعد کوئی بات بچتی نہیں ہے کہ انہوں نے اٹل دو ٹوک یہ بات کہہ دی کہ موسیقی حرام ہے. اور اگر امام احمد بن حنبل ان کے بارے میں بات کریں تو ان کے بارے میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک شخص امام احمد بن حنبل کے پاس آیا رحمہ اللہ اور آ کر کہنے لگا جی میرا ایک دوست وہ فوت ہو چکا ہے اور اس نے وراثت میں ایک لونڈی چھوڑی ہے اور ایک اپنا بیٹا. تو اب وہ بیٹا جو ہے وہ اس لونڈی کو فروخت کرنا چاہتا ہے. وہ لونڈی گلوکارہ بھی ہے, گانے بھی گاتی ہے. تو اگر تو وہ یہ کہہ کر اس کو فروخت کرتا ہے کہ یہ گلوکارہ ہے تو اس کی قیمت 30,000 روپے لگتی ہے. اور اگر وہ یہ کہہ کر اس کو فروخت کرتا ہے کہ یہ لونڈی ہے, گلوکارہ کا نام نہیں لیتا, تو 20,000. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ وہ ان سے کہے کہ یہ لونڈی ہے بس. اور جب انہوں نے اصرار کیا کہ آپ کو رخصت ہمارے لیے نکالیں, ہمیں 10,000 کا فائدہ ہے اس میں, تو امام احمد بن حنبل نے وہ حدیث بیان کی جو ہم سب سے پہلے سن چکے ہیں, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَثَمَنُهُنَّ حرام, ان کی قیمت حرام ہے. تو ائمہ اربعہ کے نزدیک موسیقی ہر لحاظ سے حرام ہے. چاروں کے اقوال آپ کے سامنے موجود ہیں. اس کے بعد ہم اس حدیث کا جائزہ لیتے ہیں جس حدیث کو چند لوگ حجت بنا کر موسیقی کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی, یا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو پھر چند بچیاں وہ دف بجا کر اشعار پڑھ رہی تھی. تو پہلی تو بات یہ کہ وہ بچیاں نابالغ تھی, اور اس لحاظ سے اگر نابالغ بچیاں چند ایسے اشعار جو حقیقت پر مبنی ہوں, جھوٹ نہ ہوں, حقیقت پر مبنی ہوں, جیسا کہ وہ جنگوں کے اشعار پڑھا کرتی تھی, اور اس کے بعد وہ جھوٹ بھی نہ ہو, اس میں فحاشی عریانی بھی نہ ہو, ایسے اشعار نابالغ بچیاں پڑھ سکتی ہیں. اور دف بھی نابالغ بچیاں بجا سکتی ہیں, بڑی عورت وہ دف نہیں بجا سکتی. بڑی ہی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کو حجت بنا کر اپنے لیے بہت ہی زیادہ غلیظ چیزوں کو حلال قرار دے دیتے ہیں. اب ان اشعار کو جو حقیقت پر مبنی ہیں ان کو لے کر ہم حلال قرار دے رہے ہیں ان اشعار کو جن میں فحاشی ہے, عریانی ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, اور حیا کا کوئی عنصر اس میں نہیں ہے. ایسی چیز کو ہم حلال قرار دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر, اور اس میں ہم بڑی جرت کرتے ہیں. ایک اور دلیل دی جاتی ہے, وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ موسیقی تھا. یہ بڑی عجیب بات ہے, اور یہ دلیل لی گئی ہے فلموں سے. ہمارے ہاں ایک ملا ممبر پر چڑھ کر مولوی وہ عرصہ دراز سے کہتا رہے نا کہ ہمیں دو ٹوک کہنا چاہیے, ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, تو ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں بھائی دور ایسا نہیں ہے کہ ہم دو ٹوک کہہ دیں ہم مسلمان ہیں, مومن ہیں, ہمیں مصلحت اختیار کرنی چاہیے. لیکن کسی بھی فلم میں کاغذی ہیرو جو ہوتے ہیں وہ یہ کہنا شروع کر دینا کہ میں مسلمان ہوں, تو ہمارے بچوں کی, ہماری زبانوں پر, ہمارے دوستوں کی زبانوں پر وہ ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے, اور ہم
اس شخص سے جو دین پر عمل کر رہا ہے اس سے زیادہ اہمیت اس شخص کو دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اور یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ جو ہم کہتے ہیں، یہ بھی ہمیں فلموں سے ہی پتہ لگا ہے۔ فلموں میں یہ چیز ہمیں دکھائی گئی ہے کہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ موسیقی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی خوبصورت آواز میں کیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ پہاڑ، چرند پرند وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور یہ جو دوسری بات، اگر ان کا موسیقی والا معجزہ دیکھا جائے کہ یہ موسیقی ان کا معجزہ ہے، تو ایسی اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے موسیقی ان کا معجزہ نہیں ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے ہم مان لیں کہ موسیقی ان کا معجزہ ہے، تو خود آپ فیصلہ کریں، کیا ان کا معجزہ یہ موسیقی تھا؟ جس موسیقی کو آج ہم حلال قرار دے رہے ہیں، یہ موسیقی ان کا معجزہ تھا؟ ہم اس موسیقی کو معجزہ قرار دے رہے ہیں۔ بھائی اگر ان کا معجزہ موسیقی تھا تو ایک نبی کی شان کے مطابق موسیقی ہوگی نا، یہ موسیقی تو پہلی تو بات یہ کہ ان کا معجزہ موسیقی تھا ہی نہیں۔ دوسری بات کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا معجزہ موسیقی تھا اور ان کی وجہ سے موسیقی کو اپنے لیے حلال جانتے ہیں، تو بھائی اگر آپ ان کی بات مان ہی رہے ہیں، پچھلی شریعت میں جا ہی رہے ہیں، ان سے اتنی محبت کر ہی رہے ہیں، تو پھر یہ جان لیں کہ وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ آپ پھر ان کی شریعت پر مکمل عمل کریں نا، آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ بھی رکھا کریں، وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ جو تھا وہ موسیقی تھا۔ تو اس میں جتنے پہلو میرے سامنے آئے ان کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان پر بھی میں نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق بات کر دی۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کا فتویٰ لگانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس کے بارے میں دیکھا جائے۔ اگر تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں مل جاتی ہے تو وہ کافی ہے، جیسا کہ رواہ البخاری، میں ایک بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے چند لوگ ایسے ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، اور یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، وہ زنا کو حلال قرار دیں گے، ریشم جو مردوں پر حرام ہے اس کو حلال قرار دیں گے، شراب کو حلال قرار دیں گے، اور معازف، معزف کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ موسیقی کے آلات، ان کو یہ حلال قرار دیں گے اپنے لیے۔ تو ایسی چیز کو حلال قرار دینا ہے نا جو حرام اللہ تعالیٰ کے نبی نے قرار دے دی۔ ایک چیز ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا، اس کے بعد اللہ کے نبی یہ کیسے فرما سکتے ہیں کہ بھئی میرے بعد آنے والے لوگ اس کو حلال قرار دیں گے؟ ایسی چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اللہ کے نبی اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرے بعد چند لوگ ایسے آئیں گے جو ان چیزوں کو حلال قرار دے دیں گے، اور ان میں موسیقی کے آلات، موسیقی کو گانا اور اس کو سننا اور اس کے آلات کو بجانا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ تو ان چاروں پہلوؤں میں ہم بہت سی باتیں کر چکے ہیں، جس میں ہم نے قرآن سے بھی موسیقی کے بارے میں چند آیات ان کا جائزہ لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ان کو آپ کے سامنے رکھا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے اقوال آپ کے سامنے رکھے، پھر اعتراضات کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے اعتراضات کی حقیقت کیا ہے، ان کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو یہ موسیقی کی حقیقت ہے، اور ان تمام باتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ یہی ہوگا یقیناً کہ موسیقی حرام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہیں ہے۔ ہاں جتنی موسیقی حلال ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ حقیقت پر مبنی جو اشعار ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں،
اور دف بجا سکتے ہیں، بس اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ باقی ہر چیز موسیقی کی وہ حرام ہے، اس کی کسی قسم کی دین میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔